اللہ کے نام پر ہزاروں سالوں سے وقف کی ہوئی املاک بھارت میں اب محفوظ نہیں ہے۔ مسلمان پریشان ہیں، لیکن آخر کیوں؟ وقف ترمیمی بل نے مسلمانوں کو مایوس کر دیا۔ وقف ٹریبیونلز میں بھی اب صرف مسلمان نہیں ہوں گے۔ سرکاری افسران وقف املاک پر فیصلے کریں گے۔ آخر وقف املاک ہے کیا؟ یہ ہندوستان میں کب سے شروع ہوئی؟ ہندوستان کی آزادی کے بعد اس قانون میں کب تبدیلی کی گئی اور موجودہ ترامیم آخر ہیں کیا؟ آئیے اس پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں۔ VLC پوڈ کاسٹ میں ڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم۔ آج ذرا نظر ڈال لیتے ہیں ایک ایسے موضوع پر جو کہ سرحد پار سے ہے اور جس نے ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے ان کے لیے وہ بہت اہمیت کا حامل بھی ہے اور جس کی وجہ سے وہ کافی پریشان بھی گزشتہ کچھ دنوں میں رہے ہیں، یعنی کہ وقف قانون کی۔ یہ قانون کیا ہے اور اس کی جو تازہ ترین ترمیم ہے جو کہ پارلیمنٹ سے منظور ہو گئی ہے اور اب صدر کے دستخط کی منتظر ہے۔ وقف کیا ہے؟ ہندوستان میں کیسے شروع ہوا؟ وقت کے ساتھ اس میں کیا کیا تبدیلیاں آئیں اور اب کیوں مسلمان اس نئے قانون سے مایوس اور پریشان ہیں، خاص طور پر بی جے پی کی موجودہ پالیسیوں کے تناظر میں؟ تو آئیے سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ وقف کا لفظ عربی سے لیا گیا ہے جس کا مطلب ہے روکنا یا مخصوص کرنا۔ اسلام میں وقف کا مطلب ہے کہ کوئی شخص اپنی جائیداد، چاہے وہ زمین ہو یا عمارت، وہ اللہ کے نام پر ہمیشہ کے لیے اس کو وقف کرتے ہیں تاکہ اس کا فائدہ مذہبی، خیراتی یا سماجی مقاصد کے لیے ہو۔ ایک ایسی روایت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے شروع ہوئی۔ مثلا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیبر کی ایک زمین کو وقف کیا تھا جس کی آمدنی غریبوں اور مسافروں کی مدد کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ اس کے علاوہ کھجوروں کے باغ اور بھی واقعات ملتے ہیں تاریخ اسلام سے۔ اسلام میں وقف کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ ایک بار جائیداد وقف ہو جائے تو وہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی ملکیت بن جاتی ہے۔ اسے نہ بیچا جا سکتا ہے، نہ وراثت میں دیا جا سکتا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ معاشرے کے کمزور طبقات کو مستقل فائدہ پہنچے، چاہے وہ مسجد کی تعمیر ہو، مدرسوں کا قیام ہو یا یتیموں اور بیواؤں کی مدد ہو۔ اب یہ ہندوستان میں وقف کا آغاز کب سے ہوا؟ دراصل ہندوستان میں وقف کا سلسلہ 12ویں صدی میں اس وقت شروع ہوا جب مسلم حکمرانی کا آغاز ہوا۔ سلطان محمد غوری نے 1192 میں جب پرتھوی راج چوہان کو شکست دی اور اجمیر میں ایک مسجد کے لیے 2 گاؤں وقف کیے۔ اس کے بعد دہلی سلطنت کے دور میں وقف کا دائرہ بڑھتا گیا۔ سلطان التتمش، علاؤالدین خلجی اور محمد بن تغلق جیسے حکمرانوں نے مساجد، مدرسوں اور قبرستانوں کے لیے زمینیں وقف کیں۔ مغلیہ دور میں یہ روایت عروج پر پہنچی۔ شہنشاہ اکبر اور شاہجہاں نے بڑے پیمانے پر وقف قائم کیے۔ مثلا تاج محل بھی ایک وقف جائیداد ہے، اسی کا حصہ ہے۔ اس وقت تک وقف نہ صرف شہروں میں بلکہ دیہاتوں تک پھیل گئے تھے کیونکہ مسلم آبادی بڑھ رہی تھی اور مقامی لوگ بھی اسلام قبول کر رہے تھے۔ ان وقف کی آمدنی سے مساجد، مدرسے اور خیراتی ادارے چلتے تھے جن میں اکثر ہندو دیہاتوں کی زمین سے بھی چندہ آتا تھا۔ اب یہ اسی طریقے سے چلتا رہا جب تک کہ برطانوی راج نہیں آ گیا۔ برطانوی دور میں جب برطانوی راج شروع ہوا تو وقف کو پہلی دفعہ ایک قانونی شکل دی گئی۔ 1913 میں مسلم وقف ویلیڈیٹنگ ایکٹ لایا گیا جس نے وقف کو تسلیم کیا۔ پھر 1923 میں مسلمان وقف ایکٹ نافذ ہوا جس کے تحت وقف جائیدادوں کی رجسٹریشن لازمی قرار دی گئی
برطانوی حکومت نے وقف کو منظم کرنے کے لیے وقف بورڈز بنائے، لیکن ان کا مقصد زیادہ تر کنٹرول اور ٹیکس وصولی تھا، نہ کہ مسلم کمیونٹی کی بہتری۔ اس دور میں وقف کے بارے میں کئی تنازعات بھی سامنے آئے۔ برطانوی ججوں نے وقف کو ہمیشہ کی ملکیت کہہ کر تنقید کی اور کئی مقدمات میں اسے غیر قانونی قرار بھی دیا، لیکن مسلم کمیونٹی نے اس روایت کو جاری رکھا اور وقف جائیدادیں بڑھتی رہیں۔ اس کے بعد سن 1947 آ گیا اور آزادی کے بعد وقف کا سفر ہندوستان میں کس طریقے سے چلتا رہا، آئیے اس پر بھی ایک نظر ڈال لیتے ہیں۔ جب ہندوستان آزاد ہوا تو وقف کے لیے نئے قوانین بنائے گئے۔ سن 1954 میں وقف ایکٹ نافذ ہوا، جس کے تحت مرکزی وقف کونسل اور ریاستی وقف بورڈز قائم کیے گئے۔ اس قانون کا مقصد وقف جائیدادوں کی شناخت اور انتظام کو بہتر بنانا تھا۔ سن 1995 میں نیا وقف ایکٹ آیا، جس نے وقف بورڈ کو زیادہ خود مختاری دی اور وقف سے متعلق تنازعات کے لیے وقف ٹریبیونلز بنائے گئے۔ اس سے پہلے وقف کو صرف اعلان یا طویل استعمال یعنی کہ وقف بائے یوزرز یا خاندانی وقف الاعلاد ان کے ذریعے تسلیم کیا جاتا تھا۔ سن 1995 کے قانون نے وقف کی تعریف کو واضح کیا اور اسے منظم کرنے کے لیے سخت قوانین بنائے۔ پھر 2013 میں ایک بڑی ترمیم ہوئی جس نے وقف بورڈز کی اختیارات کو بہت بڑھا دیا، مثلاً جائیداد پر قبضہ کرنے والوں کے لیے سزا اور وقف کی فروخت پر پابندی۔ اب آتے ہیں حالیہ ترمیم پر، جو اب یونائٹڈ وقف مینجمنٹ، امپاورمنٹ، ایفیشنسی اینڈ ڈیولپمنٹ ایکٹ یا امید کے نام سے اسے پکارا جا رہا ہے۔ اس قانون میں کئی بڑی تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ پہلی تبدیلی یہ ہے کہ وقف کی تعریف اب تبدیل کر دی گئی ہے۔ اب وقف صرف وہی شخص بنا سکتا ہے جو کم از کم 5 سال سے اسلام پر عمل پیرا ہو اور جائیداد کا مالک ہو۔ غیر مسلم اب وقف نہیں بنا سکتا۔ وقف بائی یوزر ختم کر دیا گیا ہے، یعنی کہ اب صرف تحریری دستاویزات سے ہی وقف تسلیم ہوگا، طویل استعمال سے نہیں۔ وقف بورڈز۔ تیسری تبدیلی ہے غیر مسلم اراکین کی، یعنی وقف بورڈز اور کونسلز میں 2 غیر مسلم اراکین شامل کیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ سروے کا اختیار۔ وقف جائیداد کا سروے اب ڈسٹرکٹ کلیکٹر کریں گے، نہ کہ وقف بورڈ۔ حکومتی جائیداد۔ اگر کوئی وقف جائیداد سرکاری ثابت ہوئی تو وہ وقف نہیں رہے گی۔ اپیل کا حق۔ وقف ٹریبیونل کے فیصلوں کے خلاف ہائی کورٹ میں اپیل کی جا سکے گی۔ اب جیسا کہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ آج سے پہلے یہی ہوتا آیا ہے کہ وقف بورڈز بنے ہوئے ہیں جو کہ ہندوستان کی ہر ایک ریاست کے ہیں، اور اس کے علاوہ ایک سینٹرل وقف بورڈ بھی ہے، اور اس کے علاوہ وقف ٹریبیونلز بھی ہیں۔ وقف بورڈز میں جہاں پر بھی کوئی تنازعات ہوتے تھے تو وقف ٹریبیونل کے پاس جایا کرتے تھے، اور وقف بورڈز میں، ٹریبیونلز میں مسلمان ہوا کرتے تھے۔ لیکن اب اس بل کے تحت لازم قرار دے دیا گیا ہے کہ ہندو یا 2 غیر مسلم اس بورڈ کا حصہ ہوں گے، جو کہ ایک بہت بڑی تشویش کی وجہ ہے مسلمانوں کے لیے، کیونکہ اسی طرح کی جو ایک سملر بورڈز چاہے ہندوؤں کے ہوں، سکھوں کے ہوں، عیسائیوں کے ہوں، وہاں پر یہ چیز لازم قرار نہیں دی گئی، لیکن مسلمانوں کے لیے یہ لازم قرار دے دیا ہے کہ شاید مسلمانوں پر اتنا اعتبار نہیں کیا جاتا۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈپٹی کلیکٹر کو جو سروے کا حق دیا گیا ہے، اس کے اوپر بھی مسلمانوں کو بہت تشویش ہے، کیونکہ بیوروکریسی جس طرح پاکستان میں ہے ویسے ہی ہندوستان میں ہے۔ جو حکومت میں آتا ہے، جس کی سرکار ہوتی ہے، بیوروکریسی صرف اسی کی دھن میں گیت گاتی ہے، اسی کے نغمے پڑھتی ہے، اسی کے حکم پر، اسی کے اشاروں پر کام کرتی ہے۔ تو اب اگر کسی حکومتی عہدیدار کا کسی ایک جائیداد پر اس کی نظر ہے، تو جیسا کہ ایک اور قانون آ گیا کہ اگر کوئی حکومتی املاک ہے تو اس کو آپ وقف نہیں کر سکتے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے
इस पूरे कानून के इर्द गिर्द एक इसके गले के ऊपर एक फंदा इसकी न्यूज़ को टाइट किया जा रहा है। और लेकिन बहरहाल कहा यह जा रहा है कि जी हुजूर इस तरमीम का मकसद तो वक्फ के इंतज़ाम में शफाफियत और जवाबदेही लाना बताया जा रहा है, लेकिन इससे वक्फ बोर्ड्स के इख्तियारात कम हो रहे हैं और हुकूमती कंट्रोल, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि बढ़ रहा है। मुसलमानों की मायूसी यकीनी तौर पर समझ में आती है। मुसलमान इससे इतना मायूस इसलिए हैं कि इसकी सबसे बड़ी वजह, चलें पहले वो देख लेते हैं, ये है कि वक्फ इनकी मजहबी और सकाफती विरसे का हिस्सा है। वक्फ बाय यूज़र ख़त्म होने से तारीख़ी मसाजिद और दरगाहें ख़तरे में पड़ सकती हैं जिनके पास तहरीरी सबूत नहीं है। अब आप खुद ही बताइए कि एक दरगाह आज से न जाने कितने सैकड़ों साल पहले बनाई गई, एक मस्जिद न जाने किसने दान की उसकी जगह, उसके पास तो कोई सबूत नहीं है, लेकिन अब ये वक्फ बाय यूज़र के ज़ुमरे में आ जाएगी और अगर कोई चाहे तो उसको मिसमार कर सकता है, उसके ऊपर कब्ज़ा कर सकता है। लगता कुछ ऐसे है कि अब हिंदुस्तान में बहुत सी तारीख़ी मसाजिद, दरगाहें, खानकाहें वो शायद बाबरी मस्जिद की तरह मिसमार होने जा रही हैं। इसके साथ साथ गैर मुस्लिम अरकान की शमूलियत से भी मुसलमानों को ये लगता है कि उनके मजहबी मामलात में मदाखलत हो रही है। बीजेपी एक मुसलमानों की दुश्मन जमात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनके तमाम जो फ़ैसले हैं, उनकी तमाम जो पॉलिसियां हैं, वो मुसलमानों को टारगेट करती हैं, चाहे वो मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर हों, चाहे हिंदुस्तान से बाहर हों। और उनकी ये जितनी भी पॉलिसियां हैं, उनमें चाहे यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, आर्टिकल 370 की मनसूखी हो, राम मंदिर हो, इन सब से मुसलमानों को लगता है कि ये तरामीम उनके हुकूक को कमज़ोर करने की एक और कोशिश है। वक्फ बोर्ड हिंदुस्तान में तीसरा सबसे बड़ा जायदाद का वो मालिक है। तकरीबन 9 लाख एकड़ ज़मीन और 1.2 लाख करोड़ रुपए की जायदाद। कई लोगों का ख्याल है कि हुकूमत इसे इतनी बड़ी जायदाद को वो कंट्रोल करना चाह रही है। इसके अलावा 2006 के इसकी सिचर कमेटी रिपोर्ट में कहा गया था कि वक्फ जायदादों से बहुत कम आमदनी होती है, सिर्फ 163 करोड़ रुपए, जबकि इनकी सलाहियत 12,000 करोड़ रुपए की है। लेकिन इस तरमीम से इस मसले का हल कम और कंट्रोल ज़्यादा दिखाई देता है। मुसलमानों को लगता है कि उनकी आवाज़ सुनी नहीं जा रही और ये कानून उनकी मजहबी आज़ादी के हक़ पर एक हमला है। इसके अलावा एक और बहुत अजीब सी खबर जो सुनाई दे रही है, एक बाज़गश्त सुनाई दे रही है, वो ये कि एशिया का अमीर तरीन आदमी अंबानी, उसका मुंबई का जो घर है एंटेलिया, वो कहा जाता है कि जी भारत का तो सबसे बड़ा और सबसे महंगा तरीन घर है ही। कहा यह जाता है कि एशिया के बल्कि दुनिया के महंगे तरीन घरों में से एक है, जिसमें कि पता नहीं कितने हेलीपैड्स हैं और स्विमिंग पूल्स हैं और सिनेमाज हैं और ना जाने कितनी स्टोरीज़ हैं। कहा यह जा रहा है कि वो भी वक्फ की इमलाक पर बना हुआ है और इसके ऊपर केस पहले 2012 से चल रहा है। ये वक्फ बोर्ड में गया, वक्फ ट्रिब्यूनल में गया, उसके बाद हाई कोर्ट में गया और शायद अब सुप्रीम कोर्ट में है। और कहा यह जाता है कि या खानियों ने इसको मुख्तस किया था, यहाँ पर एक यतीम खाना बनना था, जबकि इसको बग़ैर अप्रूवल के अंबानी साहब ने बहुत कम कीमत पर ख़रीदा और उसके ऊपर अपना घर बना दिया। अब ये भी हो सकता है कि अंबानी जैसा अमीर आदमी, जितना कि वो भारत में ताकतवर है, और मोदी साहब जैसे शख्स जो कि अंबानी उनका बच्चा है और वो उसके अब्बू, और ऐन मुमकिन है कि इसी वजह से ये सारी की सारी तरमीम और ये खेल खेला जा रहा हो, और ये भी ऐन मुमकिन है कि ये तो सिर्फ़ एक बहाना हो और एक तीर से दो शिकार किए जा रहे हों। अंबानी को भी खुश कर दिया जाए और मुसलमानों को भी निशाने पर रखा जाए। वक्फ का सफ़र इस्लामी उसूलों से शुरू हुआ, हिंदुस्तान में फैला और अब एक नए मोड़ पर है। नई तरमीम कुछ मसाइल शायद हल करे, लेकिन इसने मुस्लिम कम्युनिटी में बेचैनी पैदा कर दी है और वो बहुत मायूस भी हैं, स्केप्टिक भी हैं, और उन्हें ये लगता है कि शायद उनको एक बार फिर निशाना बनाया जाएगा।
ہندوستان میں مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہر سانس کے ساتھ اپنی وفاداری کا ثبوت دیتے رہیں، ہر بار یہ ثابت کرتے رہیں، ہر بات میں یہ کہتے رہیں کہ حضور میں تو آپ کا خادم، میں تو آپ کا نوکر۔ بہرحال آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے، آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں، اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔